محبت کرنی پڑے گی، دل کرنا پڑے گا، اپنا اے سی چھوڑنا پڑے گا، پریشانی اٹھانی پڑے گی، سڑک پر دھرنا دینا پڑے گا۔ سروں کی اہمیت ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں جب سر کاٹ کے اور سر کٹا کے حکومت حاصل کی جاتی تھی۔ سروں کی آج بھی اہمیت ہے، پہلے سر کاٹنا پڑتا تھا، کٹانا پڑتا تھا، آج سر دکھانا پڑتا ہے۔ اگر سر دکھاؤ گے تمہاری سنی جائے گی، تمہاری مانی جائے گی، اور اگر مختلف فرقوں میں بٹے رہو گے، الگ الگ بیٹھے رہو گے، تمہاری کوئی سننے والا نہیں ہے، تمہاری کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ اور جو ذمہ داری میرے اوپر آپ حضرات ڈالنا چاہیں میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ لوگوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو انشاءاللہ ہم یہ کام بریلی سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں گے اس کے بعد کہ کون آتا ہے میدان میں۔ اگر ایک ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے تو کسی پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اور الگ الگ اگر کھڑے ہو گئے تو دقتیں اور پریشانیاں آنے کا اندیشہ ہے۔ حق کے شہدائی ہیں، باطل کو کچل ڈالیں گے، گردش دہر میں الجھی تو مسل ڈالیں گے، اور ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے، اور انشاءاللہ جس دور کو چاہیں گے۔ اور مسلمان جتنا بے چین نہیں ہے، جتنی بے چینی کا اظہار نہیں کر رہا ہے سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں، اس سے زیادہ وہ ہمارے ہم وطن ہندو بھائی اس کے لیے بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ہندو مسلمان نہیں بنانا ہے، ہمیں آج کی محفل میں بھی ان لوگوں کو بلانا چاہیے تھا، ان سے مشورہ کرنا چاہیے تھا کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قبل اس کے کہ ہم نبیر اعلیٰ حضرت خانوادہ اعلیٰ حضرت کے جانشین بریلی شریف سے ہمارے بیچ تشریف فرما اتحاد ملت کونسل کے راشٹری ادھیکش عزت مآب جناب مولانا توقیر رضا خان صاحب کو دعوت دیں۔ میں ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں آپ تمام سے، کچھ نام ابھی بھی ہماری لسٹ میں رہ گئے لیکن اب ہم کو اس کو روکنا پڑے گا، صرف لکھت میں آپ کے مشورے لینے پڑیں گے۔ پلیز اس فارم میں آپ اپنے مشورے لکھ دیں۔ کچھ ہمارے بڑے معزز مہمان ہیں جن کو اپنی بڑی قیمتی گفتگو کرنی ہے اور جن کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں صبح سے، وہ بھی یہاں سے ہمارے بیچ تشریف رکھے ہوئے ہیں، یہ ان کی سعادت بڑی اس کی بات ہے۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا جناب توقیر رضا خان صاحب سے، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔ آئیے حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب۔ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ابھی ناظم صاحب نے کہا کہ اب جگر تھام کے بیٹھو، یکے بعد دیگرے جگر تو سب نے تھامنا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میری باری آئی ہے، یکے بعد دیگرے باری سب کی آنی ہے۔ ابھی محمد احمد صاحب جو مرغہ بتا کے گئے، یہ مرغہ ذبح ہونا ہے، اسے ذبح ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب یہ الگ بات ہے موت سے تو کوئی بچا نہیں ہے، موت تو بہرحال آنی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ موت کیسے آنی ہے، جان کیسے دینی ہے، خوف کے ساتھ دینی ہے، مجبوریوں کے ساتھ دینی ہے، یا میدان عمل میں مردوں کی طرح جان دینی ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میں اس وقت تقریر نہیں کروں گا، بہت قیمتی شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں، اور ان تمام حضرات کو خاص طور سے میں سننے کی نیت سے حاضر آیا ہوں، اور ادیب صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس قیمتی محفل میں مجھے مدعو کیا اور بولنے کا موقع دیا۔
لیکن اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ابھی میری سمجھ میں نہیں آئی ہیں کہ یہ میٹنگ کوئی تنظیم بنانے کے لیے بلائی گئی ہے یا حالات حاضرہ پر غور کرنے کے لیے بلائی گئی ہے. بہرحال جس لیے بھی بلائی ہو، آج قوم کی ذمہ دار شخصیات یہاں تشریف فرما ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ جس مقصد سے بھی یہاں جمع ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے واسطے آج یہاں سے جب جاؤ تو کوئی فیصلہ کر کے جانا، فیصلہ کیے بغیر مت جانا. ان حالات سے ہمیں کیسے نبرد آزما ہونا ہے، اپنی مسجدوں کو، اپنی بچیوں کی عزت و آبرو کو، اپنے ملک کو، اپنے سنویدھان کو کیسے بچانا ہے. کیونکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا یہاں سنویدھان کا کور لگا ہوا ہے، اور کتنے غیر محسوس طریقے سے اس کور پر کمل کا نشان آ گیا. یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آ گیا، کسی نے غور نہیں کیا. اس پر غور کرنا چاہیے تھا کہ یہ کمل کہاں سے آیا، کیوں آیا، کب آیا. تو غیر محسوس طریقے سے کیا کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہے. میری آپ تمام حضرات سے یہ درخواست ہے کہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی آتا ہے سناتا ہے نیا کوئی علاج، جو بھی آتا ہے بتاتا ہے نیا کوئی علاج، بٹ نہ جائے تیرا بیمار مسیحاؤں میں. پچھلی میٹنگ میں حاضر آیا تھا، وہ چہرے مجھے آج نظر نہیں آ رہے ہیں. ان مشکل حالات میں، ان مشکل بھرے ماحول میں اگر ہم سر جوڑ کر ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو جو ہو رہا ہے اس سے زیادہ اور بد سے بدتر ہونے کے امکان ہے. اگر بہتری کا راستہ بنانا ہے تو میں نے بار بار کہا، آج پھر کہتا ہوں کہ ہمیں کیمرے کے بغیر، ہمیں اس مائک کے بغیر بند کمرے میں سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، تب ہم کسی نتیجے پر پہنچ پائیں گے. اس طرح اگر ہم بیٹھے رہیں گے، اس طرح اگر ہم بات کریں گے تو کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. میری اس لیے آپ تمام حضرات سے یہ درخواست ہے، میں نے پچھلی بار بھی یہ بات کہی تھی، آج پھر کہتا ہوں کہ ایک آتا ہے کہتا ہے کہ ضرورت پڑی تو جیل بھرو آندولن چلایا جائے گا. دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، ابھی وقت نہیں آیا ہے، ابھی اور زیادہ خراب حالات آنے ہیں، اس وقت دیکھا جائے گا. تو خراب حالات آنے کا ہم انتظار میں بیٹھے رہیں، کوئی پیش بندی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. میری تمام دانشور حضرات سے یہ درخواست ہے کہ اس وقت ادیب بھائی سے میں ایک شکایت بھی تھوڑی سی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کی غیر مسلم اکثریت، یہ جو ماحول بنایا گیا ہے اس سے پریشان ہے، اس سے ناخوش ہے. اور مسلمان جتنا بے چین نہیں ہے، جتنی بے چینی کا اظہار نہیں کر رہا ہے سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں، اس سے زیادہ وہ ہمارے ہم وطن ہندو بھائی اس کے لیے بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں. تو ہمیں ہندو مسلمان نہیں بنانا ہے، ہمیں آج کی محفل میں بھی ان لوگوں کو بلانا چاہیے تھا، ان سے مشورہ کرنا چاہیے تھا کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم کوئی تنظیم بنا کے بیٹھ جائے، تنظیمیں روز بنتی ہیں، روز بگڑتی ہیں، تنظیم بنانے کا کوئی مطلب نہیں ہے. آج ایک سینٹرل کمیٹی بنائی جانی چاہیے، اور اس سینٹرل کمیٹی کی ذمہ داری ہو کہ ہر صوبے کی ذمہ داری تقسیم کرے اور ایک ڈیٹ فکس کرے کہ اس دن سے ہم پورے ہندوستان گیر پیمانے پر انشاءاللہ
ہندو اور مسلمان مل کر سیکولرزم میں جو لوگ یقین رکھتے ہیں تمام لوگ متحد ہو کر ہندو اور مسلمان کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہندوستانی ہونے کی بنیاد پر ہم جیل بھرو آندولن چلائیں گے. اگر جیل بھرو آندولن نہیں چلا سکتے تو میں بتاتا ہوں یکے بعد دیگرے تمہیں گرفتار بھی کیا جائے گا, تمہارے ساتھ کارروائی بھی کی جائے گی, بلڈوزر بھی چلائے جائیں گے. اگر ان تکالیف سے بچنا ہے تو ایک بار تکلیف اٹھاؤ, ایک بار تکلیف اٹھاؤ, انشاءاللہ ان تمام تکالیف کا حل ہو سکتا ہے. ہمت کرنی پڑے گی, دل کرنا پڑے گا, اپنا اے سی چھوڑنا پڑے گا, پریشانی اٹھانی پڑے گی, سڑک پر دھرنا دینا پڑے گا. سروں کی اہمیت ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں جب سر کاٹ کے اور سر کٹا کے حکومت حاصل کی جاتی تھی. سروں کی آج بھی اہمیت ہے. پہلے سر کاٹنا پڑتا تھا, کٹانا پڑتا تھا, آج سر دکھانا پڑتا ہے. اگر سر دکھاؤ گے تمہاری سنی جائے گی, تمہاری مانی جائے گی. اور اگر مختلف فرقوں میں بٹے رہو گے, الگ الگ بیٹھے رہو گے, تمہاری کوئی سننے والا نہیں ہے, تمہاری کوئی ماننے والا نہیں. تو دست بستہ میری تمام حضرات سے یہ اپیل ہے, یہ درخواست ہے کہ آج کچھ فیصلہ کر کے اٹھیں. میں نے فیصلہ لینا تھا. دھرم سنسد میں جب بے ایمانیاں ہو رہی تھی, ادھرم پھیلایا جا رہا تھا, میں نے فیصلہ لیا, تنہا فیصلہ لیا, میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا. کفن باندھ کے نکلا اور میں نے کہا مجھے صرف 20,000 نوجوان چاہیے ہیں جو کفن باندھ کر آئے. مجھ سے لوگوں نے کہا کہ میاں یہ مت کرو, بیویاں اپنے شوہروں کو, مائیں اپنے بیٹوں کو گھر سے نہیں نکلنے دیں گی. میں نے کہا جو بھی ہوا میں اعلان کر دیا. میں نے 20,000 بلائے تھے, الحمدللہ 2 لاکھ آئے. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں میں کتنی بے چینی ہے اور کتنی ہمت اور جذبہ ہے. لوگ تیار بیٹھے ہیں. مشکل یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے, گھنٹی باندھنا پڑے گی. اور میں ایک بات اور دست بستہ کہہ دوں کہ یاد ہوگا جیسے وی انڈینز کسی ایک شخص کی قیادت یا کسی ایک تنظیم کی قیادت میں نہیں بلکہ تمام سیکولرزم میں یقین رکھنے والے تمام ہندو مسلمانوں کی قیادت میں یہ پروگرام ہونا چاہیے. کسی ایک شخص کا نام نہیں ہونا چاہیے, کسی تنظیم کا نام نہیں ہونا چاہیے. بتائیے ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ یہ کام کیا جانا چاہیے کہ نہیں کیا جانا چاہیے؟ تاریخ کا اعلان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو پورے ہندوستان کے, یہاں میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان کے لوگ ہی جمع ہیں. اپنے اپنے علاقے کی ذمہ داری آپ لیجئے, اپنے علاقے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, اور جو ذمہ داری میرے اوپر آپ حضرات ڈالنا چاہیں میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر آپ لوگوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو انشاءاللہ ہم یہ کام بریلی سے شروع کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں گے اس کے بعد کہ کون آتا ہے میدان میں. اگر ایک ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے تو کسی پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی, اور الگ الگ اگر کھڑے ہو گئے تو دقتیں اور پریشانیاں آنے کا اندیشہ ہے. تو میری درخواست ہے کہ ایک ساتھ آؤ, میدان عمل میں آؤ, گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. ہم جنگ کے لیے نہیں نکل رہے ہیں, ہمارا قانونی حق ہے. ہم گاندھی جی کے طریقے پر ستیہ گرہ کا کام کریں گے, دھرنا دیں گے, پردرشن کریں گے, جیل بھرو آندولن چلائیں گے. یہ ہمارا آئینی حق ہے, اس حق سے ہمیں ونچت نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو میں انہی الفاظ کے ساتھ 4 مصرے آپ کے حوالے کر کے جاتا ہوں کہ حق کے شہدائی ہیں, حق کے شہدائی ہیں, باطل کو کچل ڈالیں گے. گردش دہر میں الجھی تو مسل ڈالیں گے, اور ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے, اور انشاءاللہ جس دور کو چاہیں گے. السلام علیکم. خدا حافظ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.